مزاحمت کی جنگوں کے دوران بزرگوں کی اس کے آباء و اجداد کی بہادری کی کہانیاں سن کر اس نے اپنے لوگوں کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالنے کا بھی خواب دیکھا۔ 18 جولائی 1918 کو مشرقی کیپ کے گاؤں میوزو کے گاؤں میں منڈیلا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی والدہ موقافی نوسیکینی تھیں اور ان کے والد نکوسی ایمفاکنیسوا بوڈلا منڈیلا تھے، جو ٹمبو پیپلز کے قائم مقام بادشاہ جون بن ٹابا ڈیلیبا کے پرنسپل مشیر تھے۔ 1989 میں اپنی قید کے آخری مہینوں میں اس نے جنوبی افریقہ یونیورسٹی کے ذریعے LLB حاصل کیا۔ وہ کیپ ٹاؤن میں ایک تقریب میں غیر حاضری میں فارغ التحصیل ہوئے۔ در اثنا اس نے ویٹ واٹرسرینڈ یونیورسٹی میں LLB کے لیے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اپنے تاخیر سے وہ ایک غریب طالب علم تھا اور وہ 1952 میں بغیر کسی فارغ التحصیل یونیورسٹی سے چلا گیا۔ انہوں نے 1962 میں قید کے بعد صرف لندن یونیورسٹی میں دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی، لیکن اس ڈگری کو بھی مکمل نہیں کیا۔ 1952 کے آخر میں ان پر پہلی بار پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک محدود شخص کی حیثیت سے اسے صرف خفیہ طور پر دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ 26 جون 1955 کو کیپ ٹاؤن میں فریڈن چارٹر کو اپنایا گیا تھا۔ منڈیلا کو 5 دسمبر 1956 کو ملک بھر میں پولیس کے جھپٹے میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 1956 میں غداری کے مقدمے کی سماعت ہوئی تھی۔ تمام نسلوں کے مرد اور خواتین نے میراتھن کے مقدمے کی سماعت میں خود کو گودی میں پایا، جو صرف اس وقت ختم ہوا جب منڈیلا سمیت آخری 28 ملزموں کو 29 مارچ 1961 کو بری کر دیا گیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران منڈیلا نے 14 جون 1958 کو ایک سماجی کارکن وینی میڈیکزیلا سے شادی کی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، زنانی اور زندزیسوا۔ اس جوڑے نے 1996 میں طلاق لے لی۔ منڈیلا نے سفید فام اقلیتی حکمرانی کے خاتمے کے لیے سرکاری مذاکرات میں خود کو غرق کر دیا اور 1991 میں ANC کے صدر کو اپنے بیمار دوسوریو ٹمبو کی جگہ لینے کے لیے منتخب کیا گیا۔ 1993 میں انہوں نے اور صدر FWD کلرک نے مشترکہ طور پر نوبل امن انعام جیتا، اور 27 اپریل 1994 کو انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ دیا۔ 10 مئی 1994 کو ان کا افتتاح جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر کے طور پر ہوا۔ 5 دسمبر 2013 کو جوہانسبرگ میں اپنے گھر میں ان کا انتقال ہو گیا۔